بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہسٹری آف اسلام کی کلاس میں خوش آمدید. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ہارون الرشید کے دور کے اہم کارنامے، یعنی کہ خلیفہ ہارون الرشید نے اپنے دور میں کون کون سے اہم کارنامے جو ہیں وہ سر انجام دیے، جس میں ہم نے جو ہے ان کے دور کے کچھ واقعات پہلے پڑھے، اور اب ہم مزید تھوڑا سا اس پہ نظر ڈالیں گے کہ ان کا دور کیسا دور تھا. اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہارون کا دور جو ہے وہ سلطنت عباسیہ کا سنہری دور کہلانے کے قابل ہے. اس کی جو ہے فنون لطیفہ میں ان کی جو دلچسپی تھی اور جس قدر ترقیاں ہوئیں وہ عباسی خلافت میں ہم دیکھتے ہیں کہ عباسیوں کے دور میں وہ ہمیں اس ترقیاں جو ہیں انتہا پہ نظر آتی ہیں، یعنی کہ بہت زیادہ ترقی نظر آتی ہے. اور ہارون الرشید کے دربار کی شان و شوکت اگر ہم بیان کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نے کیا کیا کہ جیسے بہت سارے اہل علم جو تھے ان کو اپنے دربار میں جمع کیا، جو اس کا جو تھا ہاتھ رکھنا ایسے لوگوں پہ جو مختلف علوم کے ماہر ہوتے تھے، ان کی سرپرستی کرنا، یہ بہت بڑی خوبی تھی. جس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں اس کے دربار میں اس کی یہ شہرت سن کر کہ یہ ان چیزوں کو پروموٹ کرتے ہیں، تو مختلف فیلڈ سے تعلق رکھنے والے، مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ، جن میں شاعر تھے، جن میں گویے تھے، مسخرے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں بہت پڑھے لکھے لوگ جو ہیں، فلسفی ہیں، ماہرین فنون جو ہیں ہمیں نظر آتے ہیں. اور یہ وہ بادشاہ تھا جس نے جو ہے غیر ملکی سفیروں کو ویلکم کیا، یعنی کہ کہا کہ ہمیں جو ہے سفارتی تعلقات قائم کرنے چاہیے، اور اس نے اپنے نمائندے بھی جو ہیں روم کے دربار میں بھیجے. اور بالکل اسی طریقے سے اس کے دور میں جو ہے ہمیں ترقی اور خوشحالی جو ہے وہ نظر آتی ہے. کل ہم نے ان پر پڑھا تھا کہ ان کے دور تک جو ہے پولیس کے نظام تک ہم نے پڑھا تھا کہ اس دور میں پولیس کی کتنی قسمیں تھیں، کون سی پولیس تھی، اور چند ایک اور جو تھے چیزیں ہم نے پڑھی تھیں. اس کو آگے سے ہم کنٹینیو کرتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہارون الرشید جو ہے وہ عادل اور منصف مزاج خلیفہ تھا. اس کے نے کیا کیا، اس نے پہلی بار قاضی القضاتہ کا عہدہ قائم کیا، جس کے ذمہ یہ تھا کہ وہ قاضی القضاتہ مملکت کے تمام جو قاضی تھے ان کو کنٹرول کرتا، ان کے معاملات کو دیکھتا تھا. اور اسی طرح سے اس عہدہ پر اس نے جو ہے امام ابو حنیفہ کے شاگرد جو تھے قاضی امام ابو یوسف، ان کو فائز کیا. اس کے علاوہ جو قاضی القضاتہ کا عہدہ ہے اس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ قاضی القضاتہ جو ہے جس طرح سے آج کل چیف جسٹس ہوتے ہیں، بالکل ایسا ہی سب سے بڑا عہدہ تھا جو شعبہ انصاف میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے اونچے درجے کا حامل تھا. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ قاضی القضاتہ نے ملک کے سارے قاضیوں کے کام کی نگرانی کرنی، بلکہ مملکت کے لیے جب بھی کوئی خاص دستوری یا قانونی مسئلہ ہوتا تو خلیفہ کے کہنے پر وہ فتوے بھی دیتے تھے. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہارون الرشید نے جب قاضی القضاتہ مقرر کیا تو انہیں ٹوٹلی اختیارات دیے اور کہا کہ آپ کو کسی قسم کی جو ہے پریشانی کا سامنا نہیں کرنا چاہیے، آپ اپنے فیصلوں میں آزاد ہیں. اور جو خلیفہ تھے وہ بالکل کسی قسم کی مداخلت پسند نہیں کرتے تھے. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہارون نے جو آفیسر مقرر کیے مختلف جگہوں پہ، وہ انہوں نے دیانتدار لوگ تھے، خدا ترس لوگ تھے. اور قاضی ابو یوسف کو انہوں نے کہا کہ آپ کوئی ایسی کتاب تحریر کریں جس کا فائدہ مسلمانوں کو، ہمارے ملک رہنے والے لوگوں کو ہو. تو امام ابو یوسف نے ایک شہرۂ آفاق کتاب الخراج کے نام سے لکھی، اور اس میں جو ہے
اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو مالیاتی امور تھے وہ اس کتاب میں ڈسکس کیے گئے کہ مالیاتی نظام جو ہے یا مالگزاری کا نظام جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ انہوں نے مختلف جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ حکام اور والیوں کے خلاف جو الزامات ہوتے تھے اس کے چھان بین کے لیے بھی جو ہے باقاعدہ انہوں نے ایک محکمہ قائم کیا۔ اس کے علاوہ جو ہے قاضیوں کی بجائے مختلف جو لوگ تھے جیسے حاکموں والیوں کی غلطیاں جو ہیں، جیسے حاکم یا والی یا گورنر اگر کسی غلطی کے مرتکب ہوتے تو ان کے خلاف بھی جو تحقیقات کی جاتی ہیں کہ آیا یہ ایسے جرائم میں ملوث ہیں۔ تو ایک مجلس مظالم ہوتی تھی جس کی صدارت خود خلیفہ کرتے تھے اور ان کا وزیر کرتا تھا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ قاضی جو ہیں وہ بھی کوئی ایسی ہی سرگرمیوں میں انوالو نہ ہوں۔ اسی طرح سے محکمہ قضاء کے بارے میں کہا گیا کہ وہ اس حد تک متحرک اور اس حد تک مستعد محکمہ تھا کہ وہ نظام جو ہے وہ بہت اچھا نظام، دنیا کے اچھے نظاموں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ خلیفہ ہارون الرشید نے ڈاک کا بھی انتظام رکھا۔ انہوں نے یہ کیا کہ ظاہری بات ہے رایا کے حالات سے وہ آگاہ رہنا چاہتے تھے تاکہ مختلف علاقوں کے لوگوں کی خبریں جو ہیں وہ برابر خلیفہ تک پہنچی رہیں، اور اس کے لیے جاسوسی کا محکمہ جو تھا وہ موجود تھا، اور تازہ دم گھوڑے رکھے گئے یہاں پر، اور جو ڈاک ہے، ڈاک چوکیاں ان کو بلایا جاتا تھا اس نام سے، کہ وہ ملک کے مختلف فاصلے مقرر کیے جاتے تھے کہ یہاں پر ایک ڈاک چوکی ہوگی، یہاں پہ تازہ دم گھوڑے رکھے جائیں گے، ہرکارے رکھے جائیں گے، اور وہ یہ پیغام یہاں تک پہنچائے گئے، یہاں سے آگے مزید کو جو ہے لے کے جن جن جگہوں پہ جانا تھا جو ہے وہاں پر وہ ڈاک پہنچائی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ ایک محکمہ جاسوسی بھی تھا جس کا کام یہ تھا کہ وہ اس لوگوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھے کہ کوئی فوج، کوئی وزیر، کوئی امیر اور کوئی منصبدار جو ایسا تو نہیں ہے جو کہ خلیفہ کے خلاف کسی سازش میں ملوث ہو، یا وہ لوگ ایسے لوگوں کے ساتھ ان کے تعلقات ہوں جو حکومت کے خلاف ہوں۔ تو اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے خلیفہ ہارون الرشید بہت زیادہ کین تھے، اور انہوں نے اس نظام، اپنے جاسوسی کے نظام کا جو ہے ایک نیٹ ورک تھا جو کہ بہت متحرک تھا، جس میں آپ یہ مثال دے سکتے ہیں کہ رومیوں کے دربار میں ان کا جاسوس موجود تھا، 20 سال تک وہ وہاں رہا، لیکن وہاں کے لوگ جو ہیں وہ اس کے بارے میں نہیں جان سکے۔ اسی طرح سے اس کی باخبری کا عالم یہ تھا کہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کسی شاعر نے عباسی خاندان کے مقابلے میں اپنے خاندان کو بڑا بڑھا چڑھا کر پیش کیا، تو اپنے ہارون الرشید اپنے درباری سے یزید بن یزید کو پوچھا کہ یہ شعر کس کے ہیں، تو اس نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا۔ ہارون الرشید نے اس بات پہ برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ جب تو میرے سامنے بیٹھا ہوتا ہے تو کیا سمجھتے ہو کہ میں تمہاری حقیقت اور کیفیت سے واقف نہیں ہوں؟ تمہیں کیا خیال ہے کہ میں تمہارے امور معاملات سے غافل ہوں، یا مجھ سے کوئی بات چھپی ہوئی ہے؟ میرے جاسوس جو ہیں وہ خلوت اور جلوت میں تمہاری نگرانی کر رہے ہیں، اور یہ جو شاعر ہیں احمق ایک جڑ شاعر ہے جس نے قریش کو ربیہ میں شامل کر دیا۔ خاندان نے تحقیق کی گئی اور کہا گیا کہ یہ جو ہے ہارون الرشید کی اطلاعات درست تھیں، یعنی کہ ہارون الرشید کو پتہ تھا کہ یہ شعر، اگر کوئی دربار میں کوئی شعر کہہ رہا ہے، اور ایسے اشعار تھے، ہارون کو یہ بھی پتہ تھا کہ یہ کس شاعر کے ہیں اور اس کا تعلق کس قبیلے سے ہے، اور مطلب اس کے جو قریبی لوگ تھے اگر وہ نہیں بھی جانتے تھے تو ہارون بخوبی ان تمام باتوں سے آگاہ ہوتا تھا، کیونکہ اس کا جو جاسوسی کا نظام تھا وہ اتنا فعال تھا، اور لوگ جو ہیں اس کو باقاعدہ جو اس کے جاسوس تھے وہ ہر طرف پھیلے ہوئے تھے، اور باقاعدہ رپورٹ جو ہے وہ اس کو کیا کرتے تھے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہارون کا اس طرح سے عباسیوں کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے خواتین جو ہیں ان کی بھی خدمات حاصل کی تھیں، اور جاسوسی کے لیے مختلف بوڑھی خواتین جو ہیں وہ رکھی گئی تھیں، اور یہ ہندوستان میں قدیم زمانے سے یہ رواج رہا ہے۔ جیسے چندر گپت موریہ قدیم ہندوستان میں ایک بادشاہ گزرا ہے جس نے اپنی حفاظت کے لیے
خواتین کا دستہ بھی رکھا ہوا تھا اور جاسوسی کے لیے بھی خواتین کو استعمال کیا جاتا تھا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہارون الرشید کے دور میں جاسوسی کا ایک ایسا فعال نیٹ ورک موجود تھا جو پورے ملک سے خبریں لمحہ بہ لمحہ ہارون الرشید تک پہنچایا کرتے تھے اور ہارون الرشید ان تمام باتوں سے آگاہ تھے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہارون نے رومیوں کے خلاف جو ہے وہ کامیابیاں حاصل کیں، کس طریقے سے انہوں نے بارہا رومیوں کے خلاف بے طرفے جو ہے مختلف مہمات کی قیادت خود کی، اور رومیوں کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک وہ خراج دینے کے وعدے پر یا خراج نہیں دیتے تھے، اور مسلسل وہ حملے کرتے رہے۔ پہلے 4 سال میں ہم نے دیکھا کہ ابتدائی سالوں میں رومی جو ہیں وہ حملہ آور ہوتے تھے، بعد کے سالوں میں اکثر و بیشتر جو ہے ہارون خود بھی حملہ آور ہوتا رہا ہے، اور یہاں پر اس نے بڑی مضبوط فوجی چھاونیاں جو ہیں وہ قائم کی۔ ان چھاونیوں کے اندر جو ہے تازہ دم گھوڑے جو ہے وہ رکھے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ ہارون کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مختلف فنون لطیفہ اور سائنسی علوم کا جو ہے وہ قدردان تھا، اور ان علوم کے فروغ کے لیے وہ بے دریغ پیسہ خرچ کرتا تھا۔ اس نے ہندوستان، یونان اور دیگر ممالک کے جو اہل علم تھے ان کو اپنے دربار میں جمع کیا ہوا تھا، اور اسی طرح سے اگر ہم بات کریں کہ اس کے دور کے اندر بڑے بڑے نام، جن میں سفیان ثوری کا نام ہے، ابراہیم موصلی ہیں، امام ابو یوسف ہیں، اس کے علاوہ شافعی، عبداللہ بن ادریس، عیسیٰ بن یونس، ابن اسحاق، جبرائیل وغیرہ، اتنے بڑے بڑے نام جو تھے وہ اس دور میں موجود تھے۔ اسی طرح سے فقہ حنفیہ کی تدوین جو ہے وہ امام ابو یوسف کے ہاتھوں کی گئی۔ حدیث، فقہ، طب، ریاضی اور بہت سارے علوم جو تھے ان کو ترقی ملی۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ موسیقی جو ہے، جس کو کئی دفعہ کئی لوگ پروموٹ نہیں کرتے، لیکن امام جو ہارون الرشید نے موسیقی کو بھی خوب اس کی پروموشن کے لیے کام کیا، اور جو ابراہیم موصلی تھا اس کے فن کے بھی بہت زیادہ قدردان تھے، یہ بہت بڑا گویہ تھے۔ اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ منصور کے زمانے میں جب عباسیوں نے کا ابھی ابتدائی دور ہی تھا، تو بہت ساری علمی ترقیوں کا آغاز ہو چکا تھا، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے بیت الحکمت کا آغاز ہو چکا تھا، جس میں مختلف کتابوں کے تراجم جو ہیں وہ کروائے گئے۔ ہارون الرشید جو ہے اس نے اپنے جو استاد تھے اور وزیر جو یحییٰ بن خالد تھے، ان کے مشورے سے اس کا نام جو ہے بیت الحکمت رکھا، جس میں ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے مشاہیر، علماء وغیرہ اس میں شامل ہوتے تھے، اور اس میں یہاں پہ یہ کام کیا جاتا تھا کہ یہ مختلف کتابوں کے ترجمے کرتے تھے۔ اس کے علاوہ خلیفہ نے روم کے بادشاہ کو خط لکھا اور کہا کہ مجھے مختلف کتابیں جو ہیں فلسفہ کی وہ بھجوائیں۔ اسی طرح سے جب وہ کتابیں آئیں لیکن ہارون اس سے زیادہ خوش نہیں ہوا یا اس سے مطمئن نہیں ہوا، تو اس نے ایک وفد باقاعدہ بھیجا قسطنطنیہ، استنبول جو ترکی میں ہے، وہاں پہ، کیونکہ یہ بھی ایک وقت میں روم کی سلطنت کا حصہ تھا، یہاں پر کہا کہ یہاں پہ جو مختلف نادر کتابیں موجود ہیں ان کو ہمیں دیا جائے، اور پھر ان کے ترجمے کروائے گئے۔ اس کے علاوہ ان کے دور میں ہمیں مختلف غیر مسلم مورخ اور ترجمہ کرنے والے بھی ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ منصور کی طرح ہارون بھی علماء اور فقہا کو بڑی قدر و منزلت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ وہ اس بات کے قائل تھے کہ علماء کا جو ہے ان کی روحانی قیادت کو تسلیم کرنا چاہیے اور ان کو احترام کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اس زمانہ میں امام مالک بھی موجود تھے، آپ کے اور ہارون کے تعلقات جو ہیں وہ بہترین تھے۔ ایک بات بیان کی جاتی ہے کہ ہارون وہ پہلا خلیفہ ہے جس نے حدیث کی سننے کے لیے مدینہ کا سفر جو ہے وہ کیا۔ علوم فنون اور مختلف سائنسی ترقیاں جو ہیں وہ اس دور میں ہوئی، تجارت میں ترقی ہوئی، ان کی بدولت جو ہے مختلف علاقوں میں خوشحالی کا دورہ ہوا۔ مسلمانوں کے اس دور میں بحری راستوں پر مسلمانوں کا کنٹرول تھا، اور بغداد کے بحری روابط دنیا بھر کے ملکوں سے تھے۔
اس شہر کو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جو ہیں سمندروں سے قافلے ہوتے ہوئے دجلہ اور فرات کے کنارے آتے، یہاں پر جو ہیں لوگ جو ہیں موجود ہوتے، اور ہر وقت جو ہے ایک ایسا سما بندھا رہتا کہ بغداد کی جو مرکزی حیثیت تھی، یہاں سے جو تجارتی قافلے جاتے کہ ہر وقت یہاں پہ چہل پہل رہتی تھی۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہارون کے عہد میں اس قدر تجارت میں ترقی ہوئی کہ بغداد کے بازاروں میں چین، وسط ایشیا، یورپی ممالک کی بنی ہوئی چیزیں جو ہیں بہت سستے داموں فروخت ہوتی تھیں، اور اسی طرح سے دھات کی اشیاء، قالین، پارچہ جات، مسالہ جات یورپ اور افریقہ جو ہے وہ برآمد کیے جاتے تھے۔ حال ہی میں ایک جو دریافت ہوئی ہے وہ ہے روس، فن لینڈ وغیرہ میں جو ہے ہارون الرشید کے دور کے سکوں کی دریافت ہوئی ہے، اور اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے جو تاجر تھے اور جہاز راہن تھے وہ ان علاقوں کی طرف بھی پہنچے ہوئے تھے۔ اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ مصر کا علاقہ خاص طور پہ چاول کی پیداوار کے لیے مشہور تھا، ایران ریشم، عطریات، سبزیات اور دھات کی اشیاء کے لیے مشہور تھا۔ اس کے علاوہ عرب کا جو اسلحہ تھا وہ بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل تھا اور بڑا مقبول تھا۔ زراعت کو ہم دیکھیں تو عراق میں جو زمین ہے وہ زرخیز ہے۔ اگر آپ کئی دفعہ اگر آپ کو چانس ملا ہو اور آپ نے کہیں عرب ممالک گئے ہیں تو ہمیں وہاں میں اس قدر گرینری نظر نہیں آتی۔ کچھ علاقے خاص طور پہ گرین ہیں، یہاں پہ گرینری بہت زیادہ ہے۔ جیسے اگر شام کی بات کریں تو ہم اس میں حلب کا علاقہ ہے، کئی دفعہ میں نے خود دیکھا، یا کئی ان علاقوں میں جہاں میں کہہ سکتی ہوں سارے علاقے نہیں لیکن اکثریت جو ہے نا عرب ممالک میں اگر کئی دفعہ لینڈ کیا تو جیسے ہمارے شہروں میں کراچی ہیں یا لاہور میں بڑی گرینری سی ارد گرد نظر آتی ہے، جیسے جیسے آپ نیچے وہاں پہ ایسا نہیں ہے۔ لیکن کچھ علاقے جیسے حلب کا علاقہ ہے اور طائف کا علاقہ ہے، یہاں بھی ہمیں بہت زیادہ گرینری جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ لیکن ہارون نے جو ہے یہ کام کیا کہ اس نے اپنے جو زراعت تھی اس شعبے کو ترقی دینے کے لیے کیا کیا کہ عباشی جو پانی کا نظام ہے اس کو بہت زیادہ اہمیت دی، اور مختلف دریاؤں سے جو ہے نہریں نکالی گئیں اور کوشش کی گئی کہ اس سے زیادہ رقبہ جو ہے وہ سیراب کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ جو نالیاں تھیں، حوض تھے، اور جو ہے ان کا بھی ایک جال سا بچھا ہوا تھا۔ ٹیکس میں کہا جاتا ہے کہ ان کی مرضی جو ہے کسانوں کی اس کو بھی مد نظر رکھا جاتا تھا، اور اکثر و بیشتر جو ترامیم تھیں ان کی رضامندی سے کی جاتی تھیں۔ اس کے علاوہ عراق میں جو ہے زمین کی نوعیت اور پیداوار کے لحاظ سے جو اشیاء زیادہ کاشت ہو جا سکتی تھیں ان کی کاشت پر زور دیا جاتا تھا۔ اور نہروں کو اگر ہم دیکھیں تو اس دور کے اندر جو مشہور نہریں تھیں وہ نہر عیسیٰ، تکریت، سرسار، مدائن وغیرہ تھیں۔ اس کے علاوہ جو ہے بہت ساری جو نہریں تھیں ان کو دوبارہ کھود کر جو ہے وہ قابل استعمال کیا گیا۔ ہارون کے دور میں صنعت و حرفت کے حوالے سے ہم دیکھیں کہ اس دور میں جو اہم صنعت تھی وہ تھی کاغذ سازی کی، یعنی کہ ہارون کے بارے میں کہتے ہیں کہ گھڑی سازی کی صنعت بھی جو ہے وہ بہت زیادہ اس میں بہت زیادہ وہ فلورش ہو چکی تھی، بہت زیادہ اس میں ترقی ہوئی تھی، اور ہارون نے ایک کلاک جو تھا وہ فرانس کے ایک بادشاہ کو جس کا نام شارلیمان تھا بطور تحفہ بھیجا، تو کہتے ہیں کہ اس کو دیکھ کر ان لوگوں نے بڑی حیرانی کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ تو بہت اس طریقے سے بنی ہوئی چیز ہے۔ اس کے علاوہ مصر میں مختلف صنعتیں جیسے ملمہ سازی، نقاشی، آرائش کا سامان، زیور اور مختلف برتن بنانے کی صنعتیں جو ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ ان کو جو ہے ان کو فروغ ملا۔ اس کے علاوہ جہاز سازی کی صنعت نے بھی اس دور میں بہت ترقی کی، اور موصل اور کوفہ کا بنا ہوا کپڑا جو ہے وہ عالمی منڈیوں کی زینت بنا، یعنی کہ اس کو جو ہے وہ کہا گیا کہ وہ جو ہے اس کو بھی فروغ ہوا۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ آرمینیا، کرجستان وغیرہ جو ہیں عراق میں تیل اور تال پول کی صنعتیں قائم کی گئیں۔ ہارون کے زمانے میں جس قدر ترقیاں ہوئیں اس میں علمی اور عملی ثقافت اور
ان خدمات کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے. مطلب ہارون جو ہے اس کے زیر اثر فارسی زبان ادب کو فروغ ہوا اور ایرانی ثقافت ہمیں نظر آتی ہے، کیونکہ برامکا جو تھے وہ ایران کے رہنے والے تھے اور ایرانی النسل تھے. اس میں ہم نے دیکھتے ہیں اور ان کی جو اپنی زندگی تھی وہ علم و فضل کے حوالے سے دیکھیں تو خاندان برامکا جو ہے ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ بہت زیادہ ایسے لوگوں کی سرپرستی کرتے تھے. دوسرا وہ ایسے لوگوں کی سرپرستی کرتے تھے کہ جو بہت زیادہ تعلیم کی طرف مائل ہوں، یا اگر ان کو کمی کا شکار ہوں تو ان کو بھی جو ہے باقاعدہ دیا جاتا تھا. اس میں ان کو باقاعدہ طور پر جو ہے وظیفہ دیا جاتا تھا اور برامکا ہمیشہ ان کو جو ہے سپورٹ کرتے تھے. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہارون کا عہد امن و امان کا اور خوشحالی کا دورہ تھا اس دور میں، اور چند ہی برسوں کے بعد بغداد جو ہے وہ دنیا کے بڑے بڑے شہروں میں اس کا شمار ہونے لگا. پروفیسر ہیٹی جس طرح سے میں نے بتایا تھا کہ انہوں نے اس پہ تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ ہارون کے عہد میں بغداد ہر لحاظ سے دنیا کا مرکز تھا، اور اس کی شان و شوکت کو دیکھ کر مسلمانوں کی خوشحالی اور فارغ البالی کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لوگ کس حد تک خوشحال تھے.